السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، تعلیم الاسلام کا آج 24واں اور آخری درس ہے۔ اس کے بعد 25 سے 28 تک 4 درس ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس میں روزہ، زکوٰۃ، اعتکاف وغیرہ کے مسائل، اخیری کچھ حصہ صدقۃ الفطر کے مسائل کے تعلق سے باقی تھا، جس کو ایک الگ سے شارٹ کلپ بنا کر پیش کر دیا جائے گا۔ جمعہ کی نماز کا بیان۔ سوال: جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب یا سنت؟ جواب: جمعہ کی نماز فرض ہیں، بلکہ ظہر کی نماز سے اس کی تاکید زیادہ ہے۔ جمعہ کے دن ظہر کی نماز نہیں ہے، جمعہ کی نماز اس کے قائم مقام کر دی گئی ہے۔ سوال: کیا جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے؟ جواب: جمعہ کی نماز آزاد، بالغ، سمجھدار، تندرست، مقیم مردوں پر فرض ہے، یعنی عورتوں پر نہیں۔ پس نابالغ بچوں اور غلاموں اور دیوانوں اور بیماروں اور اندھوں اور اپاہجوں اور اسی طرح کے عذر والوں اور مسافروں اور عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ بہت سی عورتیں آج بھی ایسی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ جمعہ کی نماز مردوں پر بھی ہے، عورتوں پر بھی ہے، خود بھی گھروں میں پڑھتی ہیں۔ عورتوں کو گھروں میں ظہر کی نماز ہی جمعہ کے دن ادا کرنی چاہیے۔ سوال: اگر مسافر یا اندھے یا اپاہج یا عورتیں یا بیمار جمعہ کی نماز میں شریک ہو جائیں تو ان کی نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: ہاں، درست ہو جائے گی، اور ظہر کی نماز ان کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ یعنی یہ جو ہیں مسافر ہیں، اندھا ہے، اپاہج ہیں، اسی طرح عورتیں ہیں کہ جن پر جمعہ کی نماز نہیں ہے بلکہ اس دن ظہر کی نماز ہے، لیکن وہ کسی طرح سے اگر مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھنے لگے تو پھر ان کی وہ نماز ہو جائے گی، ظہر ان کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ سوال: نماز جمعہ صحیح ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ جواب: جمعہ کی نماز صحیح ہونے کی کئی شرطیں ہیں۔ ایک بات ذہن میں آئی، اوپر کے سوال میں تھا کہ عورتیں اگر مسجد میں آ کے جمعہ پڑھ لیں تو ان کی جمعہ ہو جائے گی، ظہر کی ضرورت نہیں۔ یہ مسئلہ الگ ہے کہ ان کی جمعہ ہو جائے گی، اب ظہر ان کے ذمے نہیں، لیکن عورتوں کا مسجد میں آنا یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ عورتوں کا مسجد میں آنا یہ ناپسندیدہ کہا گیا ہے۔ اگر مسجد میں آ کے نماز پڑھے گی تو نماز ہو جائے گی، لیکن فتنہ فساد کا دور ہے، اور سلف و صالحین نے، صحابہ کرام نے، خصوصاً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام جلیل القدر اصحاب نے اسے پسند نہیں کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی چاہت یہی تھی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، یعنی نماز تو مسجد میں ہو جائے گی اس کی، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھے۔ تو عورت کی افضل جو مسجد اور افضل جو نماز پڑھنے کی جگہ وہ گھر ہے، لہٰذا گھر پہلے ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ مسجد میں آ کے پڑھتی تو کوئی حرج نہیں ہے، ہو جائے گی، لیکن مناسب نہیں ہے۔ بعض مسلمانوں میں ایسے مسلک بھی ہیں کہ جن کے ساتھ ان کی عورتیں مسجدوں میں ساتھ میں نماز پڑھتی ہیں، لیکن عام طور پر شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ حدیث پاک میں عورتوں کے لیے افضل جگہ نماز پڑھنے کی گھر بتایا گیا ہے۔ جمعہ صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ جواب: جمعہ کی نماز صحیح ہونے کی کئی شرطیں ہیں۔ اول، شہر یا شہر کے قائم مقام بڑے گاؤں یا قصبے میں ہونا۔ اسی طرح شہر کے آس پاس کی ایسی آبادی کے شہر کی ضرورتیں اس کے ساتھ متعلق ہوں، مثلا شہر کے مردے وہاں دفن ہوتے ہوں یا چھاونی ہو، وہ بھی شہر کے حکم میں ہیں۔ چھوٹے گاؤں میں جمعہ درست نہیں۔ دوسری شرط ظہر کا وقت ہونا۔ تیسری شرط نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا۔ چوتھی شرط جماعت ہونا۔ پانچویں شرط اذن عام ہونا۔ یہ پانچوں شرطیں پائی جائے جب جمعہ کی نماز صحیح ہو۔ سوال: خطبہ پڑھنے کا مستون طریقہ کیا ہے؟ جواب: نماز سے پہلے امام ممبر پر بیٹھیں اور اس کے سامنے مؤذن اذان کہیں۔ جب اذان ہو چکے ہیں تو امام نمازیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں اور خطبہ پڑھیں۔ پہلا خطبہ پڑھ کر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، پھر کھڑا ہو کر دوسرا خطبہ پڑھیں۔ جب دوسرا خطبہ ختم ہو تو امام ممبر سے اتر کر سامنے کھڑا ہو جائیں اور مؤذن تکبیر کہیں، پھر حاضرین کھڑے ہو کر امام کے ساتھ نماز ادا کریں۔ یہ ہے جمعہ کا خطبہ۔ ابھی جمعہ کے خطبے کے سلسلے میں ایک بات آئی کہ یہ جمعہ کی شرائط میں سے، اگر خطبہ نہیں تو نماز نہیں۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آگے عیدین کی نماز کا بیان آئے گا، تو جمعہ کا خطبہ واجب، اور عیدین میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ مسنون ہوتا ہے، وہ سنت ہوتا ہے۔
جمعہ میں اگر خطبہ نہیں دیا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اور عیدین میں اگر خطبہ نہیں دیا کسی وجہ سے اور نماز پڑھا دی تو نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ نماز واجب ہے، خطبہ سنت ہے، اور یہاں پر نماز اور خطبہ دونوں ضروری ہیں۔ سوال: خطبہ کی اذان کس جگہ ہونی چاہیے؟ جواب: خطیب کے سامنے ہونی چاہیے، چاہے ممبر کے پاس ہو یا ایک دو صفوں کے بعد یا ساری صفوں کے بعد مسجد میں ہو یا باہر، ہر طرح جائز ہے۔ یعنی خطیب کے سامنے ہونا چاہیے، چاہے ایک صف، دو صف، 5 صف کا فاصلہ ہو، کتنا ہی فاصلہ ہو، لیکن وہ خطیب کے سامنے تکبیر دینے والا ہونا چاہیے تو درست ہے۔ سوال: خطبہ اردو زبان میں پڑھنا یا اردو کے شعر خطبے میں پڑھنا کیسا ہے؟ اردو کے اشعار خطبے میں پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: عربی زبان کے سوا ہر زبان میں خطبہ مکروہ ہے، لیکن فرض خطبہ ادا ہو جاتا ہے، البتہ ثواب میں نقصان ہو جاتا ہے۔ یعنی عربی کے علاوہ کسی زبان میں خطبہ نہیں دے سکتے، یہ مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ اگر دیا تو خطبہ تو ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ سوال: خطبہ ہوتے وقت کیا کیا کام کرنا ناجائز ہے؟ جواب: باتیں کرنا، نماز سنت یا نفل شروع کرنا، کھانا، جیسے امام خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں تو بہت سے لوگ مسجد میں آ کر نفل نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں خطبے کے دوران۔ جب بات کرنا منع ہے تو بات کرنا منع ہے، اسی طرح نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ نمبر 3 کھانا، نمبر 4 پینا، نمبر 5 کسی بات کا جواب دینا، نمبر 6 قرآن مجید وغیرہ پڑھنا۔ غرض جو کام خطبہ سننے میں نقصان ڈالے سب مکروہ ہیں، اور جس وقت سے کہ امام خطبہ پڑھنے کے ارادے سے چلے اسی وقت سے یہ سب باتیں مکروہ ہیں۔ سوال: نماز جمعہ کے لیے جماعت شرط ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: جمعہ کی نماز میں امام کے سوا کم سے کم 3 آدمی ہونے ضروری ہیں، اگر 3 آدمی نہ ہوں گے جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جمعہ اور عیدین دونوں میں کم سے کم امام کے علاوہ 3 آدمی ہونے چاہیے، اگر 3 آدمی نہیں ہیں، امام کے علاوہ 3 آدمی نہیں ہیں تو نماز درست نہیں ہوگی۔ سوال: اذن عام سے کیا مراد ہے؟ جواب: اذن عام کے معنی اجازت کے ہیں۔ اذن عام سے مطلب یہ ہے کہ سب کو اجازت ہو، جو چاہے آ کر نماز میں شریک ہو سکے۔ ایسی جگہ جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوتی جہاں صرف خاص لوگ آ سکتے ہوں اور ہر شخص کو آنے کی اجازت نہ ہو۔ سوال: جمعہ کی فرض نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ ابھی جو اذن عام کے تعلق سے ایک بات آئی کہ اذن عام کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہر شخص کو آنے کی اجازت ہو اور کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی کو روک دیا گیا ہو آنے سے، پابندی نہ ہو۔ لیکن یہ لاک ڈاؤن میں جو صورتحال ہے، جو سچویشن ہے، یہ مجبوری کی سچویشن ہے۔ اب کوئی یہاں پر یہ کہیں کہ بھئی مسجدیں میں آج کل جمعہ ہوتی ہیں لیکن 4 یا 5 ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں، باقی کا کسی کو آنے نہیں دیا جاتا، تو یہاں یہ کہ یہ اذن عام نہیں پایا گیا اس لیے جمعہ کی نماز مسجدوں میں لاک ڈاؤن میں نہیں ہوگی، تو یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ لاک ڈاؤن کی جو سچویشن ہے یہ مجبوری کی سچویشن ہے، تو یہاں پر یہ مسائل جو ہیں یہ عام حالات کے تعلق سے ہیں۔ سوال: جمعہ کی فرض نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب: 2 رکعتیں ہیں، چاہے شروع نماز میں سے شریک ہو جائیں یا 1 رکعت یا اخیر قاعدہ میں شریک ہوں، 2 رکعت ہی پوری کریں۔ نماز عیدین کا بیان۔ سوال: عید کے دن کیا کام سنت اور کیا مستحب ہے؟ جواب: نمبر 1 غسل اور مسواک کرنا، نمبر 2 اپنے لباس میں سے اچھا لباس پہننا، نمبر 3 خوشبو لگانا، نمبر 4 عید الفطر میں جانے سے پہلے کھجوریں یا کوئی میٹھی چیز کھانا، نمبر 5 صدقہ فطر ادا کر کے جانا، نمبر 6 عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد آ کر اپنی قربانی کا گوشت کھانا، نمبر 7 عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا، نمبر 8 پیدل جانا، نمبر 9 ایک راستہ سے جانا دوسرے راستہ سے واپس آنا، نمبر 10 عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں نفل نماز نہ پڑھنا اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں نفل نماز نہ پڑھنا۔ سوال: عید الفطر کو جاتے ہوئے راستہ میں تکبیر کہنا کیسا ہے؟ جواب: عید الفطر میں اگر آہستہ آہستہ تکبیر کہتا ہوا جائے تو مذائقہ نہیں، اور عید الاضحیٰ میں زور سے تکبیر کہتے ہوئے جانا مستحب ہے۔ سوال: عید کی نماز واجب ہے یا سنت؟ جواب: دونوں عیدوں کی نمازیں واجب ہیں، اور جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہیں انہیں پر عید کی نماز واجب ہے، اور جو شرطیں جمعہ کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں، مگر عیدین کی نماز کا خطبہ نہ تو فرض ہیں اور نہ نماز سے پہلے ہیں، بلکہ نماز کے بعد خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ سوال: عیدین کی نمازوں کی کتنی رکعتیں ہیں اور کس ترکیب کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: دونوں عیدوں کی نماز 2 رکعت ہیں۔ ان دونوں نمازوں کے لیے اذان اور تکبیر نہیں، پہلے نیت اس طرح کریں کہ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی واجب مع 6 زائد تکبیروں کے اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں،
پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ یہ جو نیت کے الفاظ بتلائے گئے یہ زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، لیکن ادا کر دے تو بہتر ہے۔ پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر دوسری بار ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر تیسری بار ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ باندھ لیں۔ پھر امام تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر رکوع کریں۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو امام پہلے قرات کریں، قرات سے فارغ ہو کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر دوسری تکبیر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تیسری تکبیر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائیں چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں اور قاعدے کے موافق نماز پوری کریں۔ پھر امام کھڑے ہو کر خطبہ پڑھیں اور تمام لوگ خاموش بیٹھ کر سنیں۔ عیدین میں بھی 2 خطبے ہیں اور دونوں کے درمیان بیٹھنا مسنون ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ عام فہم انداز میں بتلا دیا گیا۔ لاک ڈاؤن ہے اور اس مرتبہ تمام کو عیدگاہ اور مسجدوں میں جانے کی پابندی ہے، تو ہمیں اپنے گھروں میں اپنی جگہ پر ہی عید کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو یہ لاک ڈاؤن کے بھی ضروری مسائل اس میں آ گئے کہ عید کی نماز کی جماعت کے لیے جس طرح جمعہ میں 4 آدمی شرط ہیں، اسی طرح عیدین میں بھی 4 آدمی شرط ہیں۔ اب اسی طرح عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے نیت کر لیں کہ میں 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ دل میں ارادہ کر لیں، اس کا نام نیت ہے۔ پھر جو 4 لوگ یا اس سے زائد لوگ ہیں اس میں سے کوئی ایک بادشاہ جو ہے وہ امام بن جائیں، وہ آگے بڑھیں اور سب سے پہلے وہ نیت کر کے اللہ اکبر جب کہیں، پہلی تکبیر، اسے کہیں گے پہلی تکبیر، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد اب سب ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور سب کہیں گے، یہ دوسری تکبیر، اور ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دیں۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دیں۔ پھر چوتھی مرتبہ امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں تو اب ہاتھوں کو باندھ دیں۔ اب امام صاحب سورہ فاتحہ، قرات اور پہلی رکعت کو مکمل کریں گے۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ اور قرات مکمل کرنے کے بعد جب رکوع میں جانے کی باری آتی ہے تو اب یہاں پہ رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ دوسری مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو اب ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے بلکہ رکوع میں چلے جانا ہے۔ اب اس کے بعد امام صاحب نماز کو، عید کی نماز کو مکمل کریں گے۔ پھر نماز کے بعد وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پہلا خطبہ جس طرح یاد ہو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، کم از کم اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں، الحمد شریف پڑھ لیں۔ اسی طرح وہ پہلا خطبہ پڑھ کر بیٹھ جائیں، یعنی پہلے پڑھ لیں نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوں تو پھر ایک مختصر خطبہ پڑھ لیں اور شروع میں اللہ کی حمد بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں۔ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا وہ دونوں درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح دوسرا درود شریف بھی پڑھ لیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور اگر یاد ہیں تو اور قرآن کی آیتیں، حدیثیں جو چاہیں پڑھیں، لیکن یہاں پر اگر نہیں یاد تو یہ اتنا مختصر خطبہ کافی ہیں، اور اس طرح یہ خطبہ مکمل ہوا۔ یہ عید کی نماز کا آسان طریقہ جو اس میں بھی بتلا دیا گیا اور سب کے لیے آسان۔ سوال، عید الاضحیٰ کے خاص احکام کیا ہیں؟ جواب، نمبر 1 راستہ میں زور سے تکبیر کہتے ہوئے جانا، نمبر 2 نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، نمبر 3 تکبیرات تشریق واجب ہونا۔ سوال، تکبیرات تشریق سے کیا مراد ہیں؟ جواب، ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد تکبیریں کہی جاتی ہیں، انہیں تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ سوال، ایام تشریق کون کون سے ہیں؟ جواب، ایام تشریق 3 دن کا نام ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔
یعنی بقر عید، عید الاضحیٰ کے دین کے بعد کے جو دن ہیں 11 12 13 ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ سوال، تکبیرات تشریق کب سے کب تک واجب ہیں؟ جواب، یوم عرفہ، یوم النحر اور 3 دن ایام تشریق کے کل 5 دن کہی جاتی ہیں۔ یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو اور یوم نحر 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ 9ویں تاریخ کی نماز فجر کے بعد سے تکبیر شروع ہوتی ہیں اور پھر ہر نماز کے بعد 13ویں تاریخ کی عصر تک تکبیر کہنا واجب ہے۔ فرض کا سلام پھیرتے ہی آواز سے تکبیر کہنا چاہیے، البتہ عورتیں آواز سے نہ کہیں، اگر امام بھول جائیں جب بھی مقتدی ضرور کہیں۔ یعنی بقر عید کے ایک دن پہلے 9ویں کی فجر کی نماز سے یہ تکبیر شروع ہوگی اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیر پڑھی جائے گی۔ سوال، تکبیر تشریق کیا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ جواب، تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اسے ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، یعنی ایام تشریق میں۔ جنازے کی نماز کا بیان۔ سوال، میت کی نماز فرض ہیں یا واجب یا سنت؟ جواب، میت کی نماز فرض کفایہ ہیں، اگر 1 یا 2 آدمی بھی پڑھ لیں تو سب کے ذمے سے فرض ساقط ہو گیا، اور کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب گنہگار ہوں گے۔ سوال، جنازے کی نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ جواب، نمبر 1 میت کا مسلمان ہونا، نمبر 2 میت کا پاک ہونا، نمبر 3 اس کے کفن کا پاک ہونا، نمبر 4 صدر کا ڈھکا ہوا ہونا، نمبر 5 میت کا نماز پڑھنے والے کے سامنے رکھا ہوا ہونا، یعنی غائبانہ نماز نہیں ہوتی۔ یہ شرطیں تو میت کے متعلق تھیں، اور نماز پڑھنے والے کے لیے سوائے وقت کے باقی تمام وہی شرطیں ہیں جو نماز کی شرائط میں تم پڑھ چکے ہو۔ سوال، نماز جنازہ کی پوری ترتیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ جواب، نماز کے لیے سب باندھ کر کھڑے ہوں، اگر آدمی زیادہ ہوں تو 3 یا 5 یا 7 صفیں بنانا بہتر ہے۔ جب صفیں درست ہو جائیں تو نماز جنازہ کی نیت اس طرح کرو کہ میں خدا کے لیے اس جنازے کی نماز، اس میت کی دعائے مغفرت کے لیے اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ پھر امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے تکبیر کہیں اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لیں، اور امام اور مقتدی سب آہستہ آہستہ پڑھیں۔ تعالی جدک کے بعد وجل ثناؤک کا بھی پڑھ لیں، یعنی ثنا کے اندر تو بہتر ہے۔ پھر امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے بغیر ہاتھ اٹھائیں دوسری تکبیر کہیں، اور دونوں درود جو نماز کے قاعدہ اخیرہ میں پڑھے جاتے ہیں امام اور مقتدی سب آہستہ آہستہ پڑھیں۔ پھر دوسری تکبیر کی طرح تیسری تکبیر کہیں، اور اگر جنازہ بالغ مرد یا عورت کا ہو تو امام اور مقتدی آہستہ آہستہ یہ دعا پڑھیں: اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے زندوں اور مردوں اور حاضروں اور غائبوں اور چھوٹوں اور بڑوں اور مردوں اور عورتوں کو بخش دیں۔ اے اللہ، ہم میں سے جسے تو زندہ رکھیں اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے وفات دیں اسلام پر وفات دیں۔ اگر جنازہ نابالغ لڑکے کا ہو تو دعا پڑھیں: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ ترجمہ: اے اللہ، اس بچہ کو ہماری نجات کے لیے آگے جانے والا بنا، اور اس کی جدائی کی مصیبت کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ بنا، اس کو ہماری شفاعت کرنے والا اور شفاعت کیا گیا بنا۔ اور اگر جنازہ نابالغہ لڑکی کا ہو تو اس پر بھی یہی دعا پڑھیں، لیکن اتنا فرق کر لیں کہ تینوں جگہ بجائے ہو کے ہا اور بجائے شافعا و مشفعا کے شافعتا و مشفعتن پڑھیں۔ یہ صرف لفظوں کا فرق ہے، معنی وہی رہیں گے۔ اگر جنازہ نابالغ کا ہے، لڑکے کا ہے، تو پڑھیں گے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر جنازہ نابالغ لڑکی کا ہے تو صرف اتنا فرق کرنا ہے اس دعا میں، اللہم اجعلہا، ہو کی جگہ پہ ہا ہو جائے گا، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا کی جگہ پہ پڑھ دیں گے شافعتا ومشفعا۔ یہ آسان ترتیب ہے نماز جنازہ کی۔
اس کے بعد امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے چوتھی تکبیر کہیں اور پھر امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف سلام پھیریں۔ سوال: نماز جنازہ سے فارغ ہو کر کیا کریں؟ جواب: نماز سے فارغ ہوتے ہی جنازہ کو اٹھا کر لے چلیں۔ چلتے وقت اگر کلمہ شریف وغیرہ پڑھیں تو دل میں پڑھیں، آواز سے پڑھنا مکروہ ہے، جس سے عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں کلمہ پاک، کلمہ شہادت، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میت کی پہلی منزل یعنی قبر اور حساب و کتاب اور دنیا کی بے اعتباری کا دھیان کریں اور دل میں میت کے لیے مغفرت اور آسانی کی دعا کرتے رہیں، پھر قبرستان میں پہنچ کر میت کو دفن کریں۔ الحمدللہ تعلیم الاسلام کا یہ 24واں درس بھی مکمل ہوا۔ اب کچھ اخیر میں چند صفحات صدقۃ الفطر کے تعلق سے باقی رہ گئے تھے، اسے بھی ہم اسی کے ساتھ اور ایک مزید ویڈیو بنا کر، ایک سبق بنا کر چھوڑ دیں گے۔ تعلیم الاسلام کے مکمل 29 سبق، 4 حصے تعلیم الاسلام کے مکمل ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے اس تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کتاب کے مؤلف مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ نور اللہ مرقدہ کا جو ہم پر بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ انہوں نے ہماری آسانی کے لیے دین کے ان مسائل کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا آسان ترتیب میں، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اور جس قدر ہو سکے حضرت مفتی صاحب کے لیے زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب کریں اور اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور بندہ ناچیز کو بھی اپنی دعا میں ضرور یاد کریں، اور تعلیم الاسلام کے ان تمام اسباق اور پارٹس کو اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کریں۔ یہ اسباق ہم نے رمضان المبارک میں پڑھیں اور پڑھائیں، لیکن یہ پورا سال کے لیے تمام ایسے لوگ کہ جنہوں نے دین اسلام کی بنیادی معلومات حاصل نہیں کی، ان تمام کے لیے یہ ایک رہبری اور یہ ایک علم دین حاصل کرنے کا یہ اسباق ذریعہ بنیں گے۔ تو آپ لوگ بھی تمام اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر کر دیں اور اس تمام پارٹس کو، تمام تعلیم الاسلام کے مکمل 4 حصوں کو سننے کی ترغیب دیں۔